بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، المحسن کے اس مقدس آستانے میں عشر محرم کی یہ ہماری چھٹی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ ایمان بالقرآن موضوع گفتگو ہے اور آپ حضرات کے جذبہ ایمان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ان مجالس میں دور و دراز سے سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے کنونس کے نہ ہونے کے سبب بھی فریضہ عبادت ذکر حسین ادا کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس لفظ ہیں، نہ کوئی اس کی جزا دے سکتا ہے سوائے ان ذوات مقدسہ کے جو اس ادا کے وارث ہیں۔ یقیناً آپ حضرات کو سید الشہداء کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام انہی کی بارگاہ سے آپ کو جزائے خیر ملے گی اور آپ انشاءاللہ اس عشر محرم میں اسی طرح سے پرچم ابوالفضل عباس کے سائے میں محفوظ و معمون رہیں گے۔ میں نے جس دعا کا اعلان کیا تھا وہ ہماری محترمہ بہن رشیدہ نظام عابدی نے اسٹیکر کی صورت میں ہزاروں کی تعداد میں چھپوا دی ہیں، خواتین و حضرات میں وہ تقسیم ہو بھی رہی ہیں اور آپ حضرات بعد مجلس وصول بھی کریں انشاءاللہ۔ حفظ جان بھی ہے، تحفظ بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ سلامات میں جمع حجت الاسلام مولانا محسن صاحب قبلہ علیل ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ہمارے معزز محترم شاعر اہل بیت جو پرسوں بھی یہاں تشریف رکھتے تھے اور پابندی سے مجلس میں تشریف لا رہے تھے، جناب رضا الہ آبادی صاحب، وہ بھی کل سے بہت علیل ہیں۔ پرسوں مجلسی میں ان کی طبیعت خاصی ناساز ہو گئی تھی۔ ہم بصدقہ بیمار کربلا دعا گو ہیں کہ پروردگار انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ اور جتنے مومنین و مومنات بھی ان مجالس میں تشریف لا رہے ہیں یا جو کسی مجبوری اور حالات کے سبب تشریف نہیں لا سک رہے،
ان سب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کی دینوی اور دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے، ملت جعفریہ کو اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے، اور ہمارے سارے ادا خانوں کو، ساری امام بارگاہوں کو، سارے جلوسوں کو، ساری زیارات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سلامات رکھے۔ حاضرین گرامی قدر، ایمان بالقرآن کے عنوان پر آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی نظر اب تک جو افکار کیے ان کا محصل و مفہوم یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ مبین کتاب ہے جو بطور معجزہ قلب پیغمبر پر نازل ہوئی۔ توجہ ہے نا پتہ؟ قرآن اللہ کی وہ مبین کتاب ہے، وہ روشن کتاب ہے کہ جو بطور معجزہ قلب پیغمبر پر نازل ہوئی، نہ کسی تختی پر لکھ کر نازل ہوئی، نہ کسی ورق پر تحریر کر کے نازل ہوئی، نہ کسی قلم اور کاغذ کے سہارے نازل ہوئی، بلکہ نور سے چلی، نور کے سینے پر آ کر قرار پایا۔ ذرا محمد نور سے چلی، مرکز نور سے چلی اور محور نور اور مصدر نور پر آ کر قرار پایا۔ یہی اس قرآن کی عظمت ہے۔ باقی جتنی کتابیں آئیں، کوئی پہاڑ پر نازل ہو گئی، کوئی آگ پر نازل ہو گئی، کہیں کسی ذریعے سے نازل ہو گئی، کوئی پتھر کے ذریعے سے آ گئی، کوئی لوہے کی تختیوں پر رکھ کر آ گئی، لیکن قرآن وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ یہ بطور معجزہ قلب پیغمبر پر اس طرح نازل ہوئی کہ اگر صادق و امین پیغمبر خود نہ بتاتے کہ اس کے نزول کی کیفیت کیا تھی تو کائنات کے کسی بڑے سے بڑے قاری قرآن کو یہ جرأت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کیفیت وحی کو بھی بیان کر سکتا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ یہ تو کمال ہے صداقت پیغمبر کا، یہ عظمت ہے پیغمبر اسلام کی، یہ امانت ہے وجہ تکوین کائنات کی کہ جس نے وحی کو وحی کہا، قرآن کو قرآن کہا، حدیث کو حدیث کہا، اللہ کے فرمان کو اللہ کا فرمان کہا، اپنے قول کو اپنا قول کہا، ورنہ میاں نہ کوئی قرآن کو قرآن کہنے والا ہوتا، نہ کوئی قاری قرآن ہوتا۔ یہ شرافت پیغمبر ہے کہ نازل جو کچھ بھی ہوا قلب پیغمبر پر اسے پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ دیا، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے۔ اگر کہہ بھی دیتے کہ یہ میرا کلام ہے تو مجھے آپ بتائیے کس کے پاس دلیل تھی جو پیغمبر کی تردید کرتا کہ یہ آپ کا کلام؟ سلام بیٹے محمد، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کس کے پاس دلیل تھی؟ کون تھا جو سرکار رسالت مآب سے یہ کہتا کہ حضور نہیں، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ کا کلام ہے، یہ آپ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے؟ کچھ کافروں نے کہا تو تھا۔ توجہ ہے، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ غور فرمائیں۔ کچھ کافروں نے، کچھ صنادید قریش نے، کچھ سرداران مکہ نے کہا تو تھا کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام بشر کا کلام ہے۔ میں نے کہا نا کہ آپ کو غور کرنا ہوگا، میں نے جملہ کہا ہے، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام بشر کا کلام ہے، یہ کلام محمد ابن عبداللہ کا کلام ہے۔ تو آواز قدرت کیا آئی؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اے کفار مکہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ
کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ بشر کا کلام ہے۔ کہ کافروں اگر تم اس کلام کو بشر کا کلام سمجھتے ہو تو تم دو طرح سے کافر ہو رہے ہو۔ توجہ، دو طرح سے کافر ہو رہے ہو۔ ایک تو اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے، دوسرے اس لیے کافر ہو رہے ہو کہ جسے ہم نے رسول بنا کر بھیجا اسے بشر کہہ رہے ہو۔ اور جو ہے نا ظالم و سلام سلوات دے بابا بلند ترین سلوات بھیجے مل کر دو طرح سے، دو رخ سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار آپ کی ان خوبصورت توجہات پر۔ تم تو دو طرح سے کافر ہو رہے ہو، ایک تو اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں سمجھ رہے، اور دوسرے جسے ہم نے رسول بنایا ہے اسے بشر کہہ رہے ہو۔ تو صاحب کافر کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، کافر کسی پرندے کا نام نہیں ہے، کافر کسی ایولے کا نام نہیں ہے، کافر کسی ذات کا نام نہیں ہے، کافر ایک کردار کا نام ہے۔ اور کافرانہ کردار اپنی صفات سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب بھی جہاں بھی جس دور میں بھی، چاہے رسول کے زمانے میں کوئی رسول کو بشر کہے، چاہے آج کے زمانے میں کوئی رسول کو، صلوات میں دیں گے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام، قرآن نے اعلان کیا، اور میرے سارے شیعہ سنی بھائی جو سب رسول کو نور سمجھتے ہیں، رسول کو معصوم سمجھتے ہیں، رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا واجب سمجھ، صلوات میرے مولا، تمام میرے مسلمان بھائی اس جملے پر غور فرمائیں، اور خصوصی طور پر غور فرمائیں کہ پیغمبر اسلام نے اس کلام کو جب پیش کیا تو کافروں نے یہ کہا کہ یہ آپ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس پر قرآن نے جھگڑا نہیں کیا، قرآن نے تلوار نہیں اٹھانے کا حکم دیا۔ انکار کر رہے تھے نا، انکار کر رہے تھے۔ دیکھیں اسلام کی تعلیمات، یہاں سے ملت اسلامیہ کو سمجھنا چاہیے کہ جن کا ایمان بالقرآن ہے ان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ قرآن کا انکار ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہے، تو کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ قرآن نے کافروں کے بھی اس انکار پر تلوار اٹھائی ہو، یا اللہ نے کوئی عذاب نازل کر دیا ہو۔ نہیں، اللہ نے علمی طور پر کافروں سے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے، اس میں فساد کرنے کی کیا بات ہے؟ علمی بات ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہے، تو تم بھی تو سارے بشر ہو، تم بھی تو سارے عرب والے انسان ہو، تم سارے عرب کے بشر مل کر اس کلام جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ توجہ ہے نا؟ صلوات میرے محمد والے محمد کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تم بھی تو سارے بشر ہو، تم سارے بشر مل کر اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ کیا خیال ہے عزیزان محترم، بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کافروں نے قرآن کے اس چیلنج کے بعد صورتیں بنانے کی کوششیں نہیں کی ہوں گی؟ کیا آیتیں گھڑنے کی کوششیں نہیں کی ہوں گی؟ کیا شعر نہیں کہے ہوں گے؟ کیا قصیدے نہیں کہے ہوں گے؟ فصاحت و بلاغت پر گھمنڈی قوم نے اپنے طور پر سینکڑوں قصیدے کہہ دیے ہوں گے، سینکڑوں جملے بنا دیے ہوں گے، اور یہ اپنی اپنی بات ہے کہ دیانتدار کافر تھے۔ دیانتدار، آپ نے غور ہی نہیں کیا، کافر تھے مگر دیانتدار تھے، اس لیے کہ کافر ہونا اور بات ہے، بے ایمان ہونا اور بات۔ اللہ اللہ اللہ، صلوات بھیجے، صلوات بھیجے۔ دیکھیں، غور کریں، غور کریں۔ دیکھیں نا عزیزان محترم، جنگ میں اور محبت میں تو سب جائز ہوتا ہے نا۔ تو جو ہے کافر تھے مگر دیانتدار کافر تھے، سینکڑوں جملے بنائے، ہر جملہ خود بنایا، سورہ کوثر کے مقابلے میں رکھا، ہر جملہ بنایا، پھر سورہ کوثر کو دیکھا، انا اعطیناک الکوثر، پھر اپنے مصرے کو دیکھا، اپنے مصرے کو کاٹا، سورہ کوثر کو نہیں کاٹا، پھر جملہ بنایا،
پھر سورہ کوثر کو دیکھا فصلی لربک وانحر، پھر دیکھا، پھر کہا کہ نہیں یہ جملہ بلند ہے، ہمارا پست ہے، پھر دیکھا انا شانئک هو الابتر، پھر اپنے سینکڑوں جملے بنائے، لکھ لکھ کر کاٹتے رہے، کاٹ کاٹ کر لکھتے رہے، آخر ایک دن چلا کر سارے فصحائے عرب نے یہ کہہ کر اعتراف شکست کر لیا کہ ما ھذا کلام البشر، یقیناً یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جان محترم ادبی طور پر ان کی کافرانہ حرکتیں اپنی جگہ، وہ جہنمی ہیں، یقیناً جہنمی ہیں، لیکن ادبی طور پر اتنے دیانتدار ہیں کہ سورہ کوثر کے مقابلے میں اگر نہیں بنا سکے تو دھاندلی کے ذریعے سے اپنا گھٹیا قصیدہ اعلیٰ قصیدے کے مقابلے میں نہیں لائے۔ یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ ہمارا مصرع ہے، آپ کی سورہ کوثر کی آیت سے بلند ہے، ملا کر دیکھ لیں، اگر ڈٹ جاتے، ضد کر جاتے تو آخر فیصلہ کون کرتا، لیکن خود ہی کاٹ دیا تو قیامت کا دن تو سزا و جزا کا ہے نا، ایمان تو ایک ایک ذرے کا ہوگا، تو قیامت کے دن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کفار جنہوں نے پیغمبر پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ کلام بشر ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، قیامت کے دن اتنا تو کہہ دیں گے پالنے والے آج عدل کا دن ہے، فیصلہ تو کر لے، فیصلہ تو کر لے کہ ہم نے ہزاروں مصرے اور شعر لکھنے کے باوجود بھی تیرے قرآن کے برابر اپنے کلام کو نہیں سمجھا، تو ہم تو کافر ہو کر بھی اپنے کلام کو تیرے قرآن کے برابر نہیں سمجھتے۔ ان کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھ جو اپنے آپ کو تیرے رسول کے برابر کرے۔ علی 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 پوری طاقت سے جیو جیو آمین۔ پوری طاقت سے آخری آدمی تک ماشاءاللہ طاقت نظر اتنی بلند صلوات بھیجے محمد آئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر۔ عزیزان محترم جا دیکھے نا، کہا جا سکتا تھا نا اپنا کوئی بھی جملہ لاتے اور کہتے صاحب یہ نہ آتا ہی نہ کل کوثر کے برابر، آپ توڑ کر دیکھ لیجیے پیمانہ کیا تھا۔ پیمانہ تو دوستی اور دشمنی تھی نا، تو دوستی اور دشمنی میں تو سب جائز تھا، دھاندلی کر سکتے تھے، لیکن اعتراف شکست کر لیا، لڑنے پر مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہاں 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 غور فرمائے جان محترم، لڑنے مرنے پر آ گئے، لیکن کسی کافر نے آج تک 1400 برس ہو گئے ہیں یہ نہیں کہا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے۔ ساری کائنات تسلیم کرتی ہے کہ قرآن وہ معجزہ ہے جس کی ایک آیت کا بھی اس علمی دنیا میں بھی ساری دنیا مل کر، جس کی ایک آیت ایک سورت کا ساری دنیا مل کر جواب نہ اس زمانے میں لا سکی تھی، نہ اس زمانے میں لا سکی ہے، اور نہ قیامت تک قرآن کا جواب لا سکے گی، اس لیے کہ قرآن حکم بھی ہے، قرآن محکم بھی ہے، قرآن چراغ بھی ہے، قرآن روشنی بھی ہے، قرآن دلیل بھی ہے، قرآن سند بھی ہے، قرآن مسند بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن رحل بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن صراط بھی ہے، قرآن کتاب بھی ہے، قرآن ہادی بھی ہے، قرآن مہدی بھی ہے، قرآن چشمہ بھی ہے، قرآن سب چشمہ بھی ہے، قرآن طاہر بھی ہے، قرآن طیب بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاکیزہ بھی ہے، قرآن ماضی بھی ہے، قرآن حال بھی ہے، قرآن مستقبل بھی ہے، قرآن دنیا بھی ہے، قرآن دین بھی ہے، قرآن ایمان بھی ہے، قرآن اسلام بھی ہے، قرآن ایقان بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن کتاب بھی ہے، قرآن ثواب بھی ہے، قرآن ثواب بھی ہے، قرآن علیم بھی ہے، قرآن سمیع بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، قرآن روشن بھی ہے، قرآن سراج بھی ہے، قرآن سراج بھی ہے، قرآن نعمت بھی ہے، قرآن امانت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن کرم بھی ہے، قرآن جود بھی ہے، قرآن سخا بھی ہے۔ اور جب سب کچھ یہ قرآن ہے تو اس قرآن کے لیے وارث
سے قرآن نے اعلان کیا القرآن ما علی ما علی ما القرآن، یہ قرآن جو کچھ ہے یہ علی کے ساتھ ہے، علی قرآن ہے، علی 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 یا علی یا علی یا علی مل کر مل کر بلند ترین سلوات میرے محمد ایک بار بہت سلوات دے دیجیے بابا جی طرح بیٹا قرآن پاک بھی ہے، قرآن مسند بھی ہے، سند بھی ہے، حجت بھی ہے، نور بھی ہے، اور ہے علی کے ساتھ۔ میں المسلم کے تاریخی مجمع سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر سیاست کی یا تاریخ کی کسی کتابوں سے پیغمبر کی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی کوئی پیش کر دے کہ پیغمبر نے قرآن کو علی کے علاوہ کسی کے حوالے کیا ہو۔ بہت توجہ بھائی، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ جیو بیٹا جیو۔ اتنی بلند سارا مجمع مل کر خیر و برکت کے لیے سلام دے۔ ایک روایت کوئی پیش کرے، ایک حدیث کوئی پیش کرے کہ پیغمبر اسلام نے قرآن کو علی کے علاوہ کسی کے حوالے کیا ہو۔ قرآن القرآن علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، نہ قرآن علی سے جدا نہ علی قرآن سے جدا۔ ہم پر الزام نہ لگایا کرو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، دو باتیں ایک ساتھ کس طرح صحیح ہو سکتی ہیں؟ اس بات پر تو ہمیں کافر کہتے ہو کہ ہم علی کو مانتے ہیں، پھر یہ الزام بھی لگاتے ہو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ ارے بھائی کیسے قرآن کو نہیں مانتے؟ ہماری تو مجبوری ہے قرآن کو ماننا، اس لیے کہ علی کو مانتے ہیں۔ قرآن اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا تو کوئی بات بھی ہوتی۔ توجہ ہے یا علی یا علی یا علی، یہ بھائی توجہ ہے بھائی، بہت توجہ، سلوات میرے بابا نے بلند۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان، قرآن کی ایک ایک سورت پر ہمارا ایمان، قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان۔ ارے یہ تو ہم ہیں ساری کائنات میں جن کا قرآن کے ایک ایک نقطے پر بھی ایمان ہے، اس لیے کہ قرآن سے نقطے ہٹا دیے جائیں تو سارا قرآن بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں؟ صلوات میرے محمد آل محمد۔ آپ نے غور کیا اس جملے پر؟ سرسری گزر گئے آپ، ورنہ آپ چلک کر آسمانوں پر جا کر علی کی عظمت کے ترانے گاتے۔ عزیزان محترم، ہمارا تو قرآن کے ایک ایک نقطے پر ایمان ہے، اس لیے کہ اگر قرآن سے نقطے ہٹا دیے جائیں تو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتے، اور جن کے ایمان کی بسم اللہ ہی غلط ہو جائے ان کی آخرت تو انا للہ ہوگی۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، صلوات میرے محمد آل محمد۔ پیمانہ دیکھیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ بلند ہوتے جا رہے ہیں، اور اقرار لیتا ہے کہ تسلیم کر کے حسین عظیم ہے۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں، تسلیم کر۔ دیکھو اتنی بلند سلوات تو واجب ہے۔
یہ سلوات بھی محمد و آل محمد کے علاوہ کسی پر واجب نہیں ہے. سلوات بجے آپ محمد اگر ایمان ہے اس لیے کہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے، ایمان میں قرآن ہے نا، ایمان والوں سے قرآن میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ صلوات بھیجا کرو محمد و آل محمد پر جیسا بھیجنے کا حق ہے. مومنوں سے کہا گیا ہے، کافروں سے نہیں. اللہ اور اس کے فرشتے تو ضرور بھیجتے ہیں، وہ تو بھیجتے ہی ہیں. تم اگر اپنے آپ کو اور جو ہے نا مولا آپ کو سلامت رکھے، اس جملے کو جو درمیان میں رہ گیا ہے ذرا مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. عزیزان محترم، اس منزل پر کہ خدا کی قسم یہ خطابت نہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے جو المحسن کے منبر سے آج محرم کی 6 تاریخ کو میں پیش کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اگر نقطۂ بے کا انکار کر دیا جائے تو انسان بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا. اب پھر احسان کس کا ہوا؟ یہ نقطۂ بائے بسم اللہ کا مکتب فکر کیا ہے؟ عزیزان محترم، اب سمجھ میں آیا کہ امیر شام نے جب خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا ہے تو اس نے یہ فتویٰ مولویوں سے جاری کرایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے، جزو قرآن ہے یا جزو قرآن نہیں ہے. بسم اللہ سے چڑ نہیں تھی، بلکہ جب سے ابن عباس سے یہ سنا تھا کہ ابن عباس نے کہا کہ جو کچھ میرے مولا مالی نے فرمایا کہ ابن عباس جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے. وَأَنَا نُقْطَةُ الْبَاءِ، اور تیرا مولا علی نقطۂ بائے بسم اللہ ہے. اب پتا چلا چونکہ بسم اللہ کہنے سے ابتدا علی کے نام سے ہوتی تھی، اس لیے امیر شام نے علی دشمنی میں بسم اللہ کا توجہ ہے. صلوات جناب آواز بڑھا آخری آدمی کا دوست اتنی بلند سلوات بھیجے محمد وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتُ الْبَاءِ. اور ابن عباس تیرا مولا علی وہ نقطہ ہے جو بے کے نیچے ہے. ابھی بھی نہیں آپ کو فرمایا وہ نقطہ ہے جو بے کے نیچے ہے. پھر توجہ کر لیں، بات عام ہے، شعر ایک پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ بہت بڑی بات سمجھ میں آ جائے. وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتُ الْبَاءِ، اور میں علی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. اب دوستو کیا خیال ہے، جب علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے تو بسم اللہ کے بغیر تو قرآن شروع ہی نہیں ہوتا، بسم اللہ کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی، بسم اللہ کے بغیر دعا شروع ہی نہیں ہوتی، بسم اللہ کے بغیر کوئی عبادت شروع. صلوات میں جناب محمد عالم. ایک مرتبہ اور سلوات بھیج دیجیے بابا نے بنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، اور میرا پورا مجمع مولا آپ کو سلامت رکھے. جس جذبہ مودت سے لبریز ہو کر آپ المحسن میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے میں خاص طور سے یہ کہتا چلوں ہمارے ابو الحسن اسکاؤٹ سے خصوصی طور پر گاڑیوں والے حضرات مومنین و مومنات تعاون کریں پارکنگ کے سلسلے میں حالات کے پیش نگاہ. میں آپ کی خدمت میں یہ تاریخی جملہ ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بسم اللہ کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی. جب بسم اللہ کے بغیر آپ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تو
کہاں کہاں علی سے دامن بچائیں گے. حضرت نسیم امروہی نے خوبصورت بات کہی ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. اے ابو طالب کو کافر 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 کہنے والے تاریخ کے بے ایمان مورخو, کم از کم اتنا تو سوچ لیا کرو کہ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ, انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ. اللہ 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 اللہ, ہائے ہائے ہائے, سلامت رہے. بلند آواز سے پوری قوتوں کے ساتھ عظمت خاندان ابو طالب پہ صلوات دے دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. انہی کے دم سے ہوئی, انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ, ابتدائے بسم اللہ. انہی نے نقطہ دیا, انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ. یعنی طے ہو گیا نا, زمانہ ابھی ترقی تو کرنے دو, زمانے کو ابھی جانے دو, سائنٹیفک ترقی ابھی اور ہونے دو. دنیا چاند پر جانے سے پریشان ہو رہی ہے, مولوی پریشان ہو رہا ہوگا, ہم تو پریشان نہیں ہے بھائی. دنیا چاند پر جا رہی ہے, جانے دو, اللہ کی اجازت سے جا رہی ہے. اللہ نے کوئی صرف مسلمانوں کو تو اجازت نہیں دی. اللہ نے تو کہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے. اب جو بھی کوشش کرے وہ جائے, جو بھی توجہ کرے نا, جو بھی کوشش کرے وہ جائے, نکلے گریویٹی آف ارتھ سے, نکلے کشش شفق سے, نکلے فضا کی بساط سے, نکلے داخل ہو جائے خلا میں, چلا جائے چاند کی دنیا میں, پہنچ جائے چاند پر, کمندیں ڈالنے مریخ پر پہنچنے کی کوشش کرے. بڑے بڑے آفاق کی طرف انسان کا حق ہے, جو بھی کوشش کرے گا. یہ تو اپنے اپنے عقل مندی کی بات ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے, آج سے 1400 برس پہلے غیر مسلم عیسائیوں اور یہودیوں نے آمنہ کے چاند کو شب معراج میں آسمانوں پر جسمانی حیثیت میں جاتے ہوئے دیکھا, اور اسی دن سے انہوں نے نقطہ قائم کر لیا کہ انسان اگر نور سے متصل ہو تو نہ فضائیں اس کا راستہ روک سکتی ہے, نہ خلائیں اس کا راستہ روک سکتی ہے, نہ ہوائیں اس کا راستہ روک سکتی ہے. انہوں نے 1400 برس پہلے معراج نبی کو نقطہ بنا کر کوششیں شروع کر دی, ریسرچ شروع کر دی. ہوائی جہاز بھی بنا لیے, ہیلی کاپٹر بھی بنا لیے, میزائل بھی بنا لیے, چاند پر بھی پہنچ رہے ہیں. مسلمان ابھی تک یہی سوچ رہا ہے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی. جو ہے نا ہائے 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 ہائے, یا علی یا علی یا علی, سلامت ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری, اتنی بلند مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کے اس خوبصورت معیار سماعت پر. لیکن زمانہ ترقی کر رہا ہے تو ہم تو پریشان نہیں ہو رہے, علم ترقی کر رہا ہے نا, ہم تو مطمئن ہیں جتنا جتنا علم ترقی کرے گا اتنا اتنا باب علم سمجھ میں آئے گا. اگر باب علم کو دنیا نہیں سمجھ سکی تو جہالت کا دور تھا, اب سمجھ رہی ہے تو علم کا دور ہے. آئندہ اور علم کا سوال ہے نا محمد علیہ زمانہ علمی طور پر ہم اپنے عنوان سے مسلسل ہوئے. ترقی کرے گا جیسے جیسے ویسے ویسے شہر علم بھی سمجھ میں آئے گا, باب علم بھی سمجھ میں آئے گا. لیکن عزیزان محترم, اتنا فیصلہ مجھے آج کی مجلس میں ضرور کرنے کی اجازت دیجیے کہ قرآن معجزہ ہے, علم معجزہ نہیں ہے. بس یہ مجھے پیغام آج کیا کر دینا ہے. یہ ہے عنوان کے ساتھ انصاف کہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس پر آپ جملہ کیا دے رہے ہیں اور پھر اس جملے کی وضاحت کیا کر رہے ہیں. اب آپ اس جملے پر
توجہ فرما لیں تو میں ایک خوبصورت سا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. قرآن ہے معجزہ. معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقلوں کو عاجز کر دے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. متبرک و محترم و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے عبد پر تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنائے. قرآن معجزہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک. بس یہی معجزہ. ما ادراک. نہیں سمجھے معجزے کی تعریف. ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو شب قدر میں. تم نہیں سمجھ سکتے. بس جب نہیں سمجھ سکتے تو معجزہ ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی صلوات ہے نا محمد عالم. نہیں سمجھ سکتے تو معجزہ ہے. ہم نے دیکھا بچے کی حوصلہ افزائی کرو. حیدری اتنی بلند صلوات میرے محمد عالم. عجیب بات ہے صاحب. اور مجھے کی قرآن سے اس سے بڑی تعریف کیا ہوگی. ہم نے نازل کیا ہے شب قدر میں اس قرآن کو. مادرا کا تم نہیں سمجھ سکتے. ادراک کر ہی نہیں سکتے. تمہیں یہی نہیں پتا کہ شب قدر ہے کیا. تم جانتے ہی نہیں شب قدر ہے کیا. تم شب قدر مدینوں میں شمینوں میں مکے میں خانہ کعبہ کی دیواروں کے نیچے تلاش کرتے رہتے ہو. 19 میں 20 میں 21 میں 22 میں 23 میں 27 میں یہ تلاش کرتے رہتے ہو کہ کسی نہ کسی تاریخ کسی نہ کسی تاخرات میں یقیناً شب قدر ہے. یقیناً ہے. ہمارا ایمان ہے. لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے مادرا کا تم ادراک کر ہی نہیں سکتے کہ شب قدر ہے کیا. جب قرآن نے منع ہی کر دیا تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ قدر والی رات ہے کون سی. شب قدر ہے کون سی. تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا. کنہیں پتہ نہیں چل سکتا. تم نہیں ڈھونڈ سکتے. چاہے مکے چلے جاؤ چاہے مدینے چلے جاؤ چاہے کعبے کے چکر لگاؤ چاہے مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھو تمہیں شب قدر کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب تمہارا جب تک اس وقت تک تمہیں شب قدر مل ہی نہیں سکتی جب تک ان کی قدر نہ کرو جن پر یہ قرآن نازل ہوا. یہ نہیں چل بیٹا پوری طاقت سے حیدری. بیٹا خاموش بیٹھو. جب بات کہی ہوا میرے سے نعرہ لگایا. سلامت رہو. سلامت رکھے. اتنی بلند سلام میرے محمد عالم. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. بڑے خوبصورت انداز میں آپ اس گفتگو کو آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہیں. منزل نور کی طرف. ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن. تم ادراک نہیں کر سکتے کب نازل کیا. تم نہیں سمجھ سکتے. جملہ سنیں گے آپ. ہے آمادہ. آپ کا حق بنتا ہے اور میرا فرض کہ میں اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے یہ جملہ آپ کی نظر کر دوں. آپ کو تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ کی محبتوں کے تو ہے جو یکم محرم سے اب تک نامسائد حالات میں بھی آپ مجھے محبتیں دے رہے ہیں. میں عزیزان محترم کیوں نہیں تم اس کا ادراک کر سکتے. تم ادراک نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کہ ہم نے تمہیں بتایا نہیں. ہم نے بتایا بھی ہے. ہم نے بتایا بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر جو ہے ہم نے تمہیں بتایا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ شب قدر کیا ہے. 1000 راتوں سے افضل ہے. اس کی فضیلت بتائی ہے اور اس کا پتہ بھی بتا دیا ہے کہ شب قدر کہاں ملے گی. ہم نے بتایا ہے پتہ وہاں تک تم جانا نہیں چاہتے تو ملے گی کہاں سے. ارے نہیں توجہ نہیں فرمائی. کیا ہے شب قدر کہاں ملے گی. شب قدر وہ رات ہے جس رات میں تنزل الملائکۃ والروح. جب فرشتے اور ملائکہ روح لے کر نازل ہوتے ہیں. امر لے کر کل کے کل امر لے کر نازل ہوتے ہیں. کعبے کی چھت پہ نہیں. مسجد کی چھت مینار پر نہیں. مولوی کی پگڑی پر نہیں. مدینے میں نہیں. مکے میں نہیں. اللہ کا امر لے کر فرشتے نازل ہوتے
رہے ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ زمین پر کوئی صاحب امر موجود ہے۔ توجہ ہے عظمت قائم آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ یہ ہے ایک مرتبہ پھر سرکار زمانہ کی عظمتوں پر بلند ترین صلوات۔ تمہیں نہیں پتا، کیے جاؤ سجدے، کیے جاؤ عبادتیں۔ ایک فیصلہ آپ نے اس منزل پر آج لیا کہ قرآن معجزہ ہے، لیکن علم معجزہ نہیں۔ معجزے سے عقلیں عاجز آتی ہیں، علم عقلوں کو قائل کرتا ہے۔ آپ نہیں غور فرما رہے، ذرا سا دیکھیں نا، بلند ہو کر تھوڑا بلند ہو، صلوات میرے محمد علیہ۔ علم دلیل کرا۔ میں اسے مجلس وقت معراج پر جا چکی ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں چند جملے اور اس میں اضافہ کروں آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر، اور وہ یہ کہ قرآن، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ اپنے اپنے دور کے معجزے ہیں۔ ید بیضا، مسیحائی، لہن داؤدی، سلطنت سلیمانی، حسن یوسف، یہ سب معجزے ہیں، علم نہیں ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس الہی قوت کو جو پروردگار باطل طاقتوں کی توڑ کے لیے، باطل قوتوں کی توڑ کے لیے اور معصوم کی سند کے لیے۔ صلوات بھیجے اپنے معصوم ہادیوں اور رہبروں کو عطا کرتا ہے۔ جس زمانے میں، جس دور میں، جس ماحول میں بھی جس قسم کی باطل قوتوں نے سر اٹھایا، اللہ نے اسی قسم کا معجزہ اپنے نبیوں کو دے کر بھیجا۔ جادوگری کا زور ہے تو موسیٰ کو عصا بھی دیا، ید بیضا بھی دیا۔ لہن اور موسیقی اور الاسرار شادی کا دور ہے تو داؤد کو لہن بھی دیا، خوش الہانی بھی دی، لوہا موم کرنے کی صلاحیت بھی دی۔ اگر مسیحائی کا اور حکمت کا دور ہے تو جناب عیسیٰ کو مسیحائی نہیں دی، بلکہ جناب عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کی طاقت و معجزہ۔ صلوات دے دینا۔ صاحب میں کیا کروں، میں بھی اس ممبر کی عطا کے قربان جاؤں، جہاں بات روکنا چاہتا ہوں پھر مولا کہتے نہیں یہ بھی کہتا جا۔ آپ صلوات دیجیے تو میں یاد کروں۔ خدا کی قسم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا یہ اس حقیقت کو تسلیم کرو، عیسیٰ کا معجزہ بیمار کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا۔ قم باللہ کہا، مردے زندہ ہو گئے۔ قم باللہ کہا، کھڑا ہو جا، اللہ کے اذن سے مردے زندہ ہو گئے۔ اب دوستو تعجب ہوتا ہے، بس یہ عیسیٰ کی منزل ہے کہ عیسیٰ بھی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، مگر اذن اللہ کہہ کر، اللہ کے اذن سے۔ مگر محمد کے مسیح علی نے جب بھی مردے زندہ کیے ہیں تو نہ ٹھوکر مارنے کی ضرورت ہوئی ہے، نہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہوئی ہے، بلکہ کہا قم باذنی، میری اجازت سے کھڑا ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا۔ عیسیٰ کو اذن اللہ کہنا اس لیے ضروری تھا کہ عیسیٰ روح اللہ تھے، اذن اللہ نہیں تھے۔ علی کو اذن اللہ کہنا اس لیے ضروری نہیں تھا کہ علی تو ہجرت کی شب بستر پر اذن تو اذن اپنا نفس بیچ کر اللہ کی ساری مرضی لے چکا ہے۔ توجہ ہے نا، یا علی مل کر پوری طاقت سے حیدری، اتنی بلند صلوات ہے محمد والے محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بہت شکر گزار، علی تو ہجرت کی شب بستر پر سو کر
ساری مرضی الہی لے چکے تو صاحب تعجب کی بات نہیں ہے۔ ابھی تو مجھے پھر یہ جملہ کہنے دیں کہ چاہتا ہے، اب جسے جسے منظور ہے وہ تیسرا شعر سن کر آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ لگائے گا، ایمان بھی ثابت ہو جائے گا، قرآن بھی ثابت ہو جائے گا۔ چاہتا ہے جو زمانے میں ابو ذر ہونا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ مجمع علی کے نعرے کی آواز نجف تک نہ پہنچائے تو پھر علی کا معجزہ ہی کیا ہوا۔ یہ شعر پر غور فرما لیں پہلے۔ چاہتا ہے جو زمانے میں ابو ذر ہونا، اس پہ لازم ہے غبار در حیدر ہونا۔ غبار در حیدر، علی کے دروازے کی خاک بن جا ابو ذر بن جائے گا۔ یعنی ابو ذر بننے کے لیے علی کے دروازے کی خاک بننا ضروری ہے۔ علی کی برابری کرنے والا ابو ذر نہیں ہو سکتا۔ جو ہے یا علی یا چاہتا ہے جو زمانے میں ابو ذر ہونا، اس پہ یہ میں دو شعر آپ کو ایک شعر کے لیے سنا رہا ہوں صرف، اور اس پر مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ چاہتا ہے جو زمانے میں ابو ذر ہونا، اس پہ لازم ہے غبار در حیدر ہونا، اس پہ لازم ہے غبار در حیدر ہونا۔ خدا کی قسم اگر ادھر ادھر ذہن گیا میری 1 گھنٹے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو مولا کی قسم شعر سن لیجیے گا۔ ہوش نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ان کے ایمان میں بھی شک، ان پہ خدا کا دھوکہ۔ اب یہ ایک واسطی صاحب نے سمجھا، ایک رسالت بھائی نے، مجھے تو پورے مہینے کو رہی بھائی یہ ذرا دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، ان کے ایمان میں بھی شک، ان پہ خدا کا دھوکہ۔ کس طرح معلوم دونوں کا برابر ہونا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، جیو جیو بیٹا جیو۔ ہم کو بھی اس سے پیار ہے، وہ نعرہ علی، وہ نعرہ علی، پوری طاقت سے دوستو۔ ان کے ایمان میں بھی شک۔ شعر ابھی آ رہا ہے جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری 1 گھنٹے کی نعمت دی ہے۔ ان کے ایمان میں بھی شک، ان پہ خدا کا دھوکہ۔ کس طرح مان لوں دونوں کا برابر ہونا؟ ارے پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، اتنا آسان تو نہیں نفس پیغمبر ہو۔ علی 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 نعرہ حیدری۔ آخری آدمی تک دوستو، نہیں میرے باہر کھڑے ہوئے دوستوں نے ہاتھ نہیں بلند کیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، اتنی بلند سلوات بھیجیں۔ یہ جملہ ذہن میں رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جب اس منزل نور پر مجلس کو مولا کے صدقے میں پہنچا دیا گیا تو پھر یہ جملہ ضرور لیتے جائیں، قرآن معجزہ ہے، معجزہ عقلوں کو عاجز کرتا ہے۔ علی نفس پیغمبر ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ عیسیٰ کو کہنا پڑے گا قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کی مرضی سے۔ علی کو کہنا نہیں پڑے گا، علی کہے گا قم بإذنی، میری اجازت سے، اے مردے تو زندہ ہو جا میری اجازت سے۔ اس لیے کہ اللہ کی مرضی علی سے دور نہیں ہے، علی کو بلانا نہیں پڑتا، اللہ کی رضا کو علی کو کہیں سے بلانا نہیں پڑتا۔ اب میں ملت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عیسیٰ
कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दों को जिंदा करे, उसकी अजमत तो ये है कि आज तक चौथे आसमान पर जिंदा और बाकी है और किसी को एतराज नहीं है। और जो अली अपनी मर्जी से मुर्दों को जिंदा करे, अगर उसका आखिरी बेटा जिंदा है तो ताज्जुब क्या है। या अली या अली या अली, अल्लाह 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 अल्लाह, सलावत में हाँ मिलकर करीम सलावत भेजे मोहम्मद वाले। मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार। कुरान मौजज़ा है, याद रखो। मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्लों को आजिज कर दे, जो बातिल कुव्वतों के तार को बखेर दे, उसे मौजज़ा कहते हैं। इल्म उसे कहते हैं जो कायल कर दे। इल्म मौजज़ा नहीं है, इनकी किस्में हैं, वो मैं कल बताऊंगा। इनकी किस्में हैं, एक इल्म कसबी है, एक इल्म लदुन्नी है। इल्म लदुन्नी वो है जो अल्लाह तख्लीक से पहले अपने मखसूस बंदों को अता करता है, जो सूरह रहमान की तिलावत में कर रहा हूं, जो इस आयत में जिसका तस्करा किया गया, जिसकी वजाहत में कल करूंगा। सलवार भेजे मोहम्मद आलम। ये जो है इल्म लदुन्नी वो है जो अल्लाह अपनी फजल से अपने मासूम बंदों को अता फरमाता है। वो है इल्म, मुज्जा नहीं है, वो इल्म है। ये सारा इल्म जाहिर है। जब अल्लाह इल्म देगा मोहम्मद को, अली को नहीं, ये तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं। तो अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म अता फरमाया। तब कायनात में कोई आदम से बढ़कर नहीं इल्म है, इसलिए कि अल्लाह ने अता फरमाया कुल के कुल अस्मा का इल्म। अब जिन अस्मा का इल्म आदम हासिल करके कायनात के सबसे बड़े आलम बन सकते हैं और फरिश्तों के उस्ताद बन सकते हैं, तो जिन अस्मा का इल्म याद करके आदम अबुल बशर भी कह रहा है, आदमी के बाप भी कह रहा है, आदमी के बाप भी कह रहा है, उन अस्मा के अपने इल्म का आलम क्या होगा। जो है ना जान सलाम, सलवात है मोहम्मद आलम, ये इल्म की मंजूर है। इसलिए ये गलत फहमी दूर हो जाना चाहिए। और मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, and I'm held responsible of my every sentence today। एक एक जुमले का मैं जिम्मेदार हूं अपने। याद रखो, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने जितनी भी कुव्वतों का मुशाहिदा और मुजाहिरा किया है, ये मौजज़े नहीं दिखाए हैं, ये लाउड स्पीकर है। मुझे इसका इल्म नहीं है, इसका इल्म लाउड स्पीकर वालों को, वीडियो का इल्म वीडियो वालों को, हर एक का इल्म है। अब अगर वीडियो में कोई फॉल्ट हो जाए, मैं दूर नहीं कर सकता, इनके हाथ में है। जब चाहे स्विच ऑफ कर दे, जब चाहे स्विच ऑन कर दे। जब अल्लाह ने कहा लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं आसमान और जमीन में जो कुछ है किसी शय को भी पैदा न करता। अगर तुम्हें पैदा न करता तो जब कायनात का जर्रा जर्रा इनके सामने बना, तो अब अगर ये सूरज फटाए, अगर ये चांद को टुकड़े करें, अगर ये सितारा गिराए, अगर ये पहाड़ से बातें कराएं, अगर ये अंग्रेजों को दबान दे, तो ये इनका मौजूदा नहीं है, इल्म है, इल्म है। या अली या अली, सलावत जना मोहम्मद आलम, ये ईमान में इल्म की दुनिया। हाय हाय हाय, या अली या अली, आखिरी आदमी तक एक मतलब और सलावत भेज दे। इल्म हौसला भी देता है, इल्म कुव्वत भी देता है, इल्म बर्दाश्त भी देता है, इल्म ताकत भी देता है। वरना बताओ कौन है 57 बरस का ऐसा बूढ़ा बाप जो 3 दिन की भूख प्यास में 18 बरस के कड़ियल जवान का लाशा अकेला उठाए। अदादारों,
کل کی مجلس میں جناب حبیب نے مظاہر کا تذکرہ کیا تھا. بہت ضروری ہے حسین کا ذکر ہو اور حسین کے دوست کا ذکر نہ ہو، اس لیے ذکر کیا تھا. مگر آج یہاں چونکہ خصوصی تعداد ہے، میرے نوجوان دوست بڑی تعداد میں آئے ہیں. آج جو دعائیں مانگنا ہے مانگنے کا، پتہ نہیں آج میرے نوجوان کیا کیا نعمتیں یہاں سے لے کر جائیں گے. ہاں، مگر اس سے پہلے، اس کے مسائل شروع کرنے سے پہلے ایک قرض ہے مجھ پر شہزادی زینب کا، جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ آج جو لاشا آپ اٹھائیں گے نا، زینب نے یہ لاشا نہ اٹھنے کے بڑے جتن کیے. زینب نے یہ لاشا نہ اٹھنے کے بڑے جتن کیے. جب انو محمد کو اجازت دی ہے نا حسین نے، تو انو محمد کو لے کر جناب زینب آئی ہے خیمے میں اور آواز دی ہے، بھیا عباس ذرا میرے قریب آؤ. عباس آگے آئے. جی شہزادی کیا حکم ہے؟ بیٹا اون کو تم اٹھا لو، محمد کو میں گود میں اٹھاتی ہوں. شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا دیکھتے جاؤ. اون کو عباس نے اٹھایا، محمد کو زینب نے اپنی گود میں اٹھایا. اس کے بعد آواز دی، بھابھی لیلا ذرا علی اکبر کو بھیج دو. دونوں کو پرسا ہو جائے گا. اسی جملے پر اب رو لو. مسائل تو میں پڑھ چکا ہوں، اور آج سے بڑی قیامت ہے کوئی نہیں، آج سے بڑی شہادت بھی کوئی نہیں ہے. علی اکبر آئے، کہا پھوپھی اماں کیا حکم ہے؟ بیٹا علی اکبر بیٹھ جا. اکبر بیٹھ گئے. اکبر بیٹھ گئے. زینب نے سر کے بال کھولے، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، او میری ماں بہن قربان، شہزادی زینب تیرے حوصلے پر. اے پروردگار، میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے. کیا استقبال کیا ہے بھائی آپ نے، کس طرح سے فرصت دے رہے ہیں آپ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پالنے والے صدقہ رد بلا ہوتا ہے. میرے دو بچے ہیں انو محمد، پالنے والے میں اپنے اکبر پہ صدقہ کر رہی ہوں. میرے دونوں بچے مر جائیں مگر میرے حسین کا اکبر باقی رہے. یہ کہہ کر زینب اور عباس نے انو محمد کے گرد، انو محمد کو اکبر کے گرد ایک چکر دیا، دوسرا چکر دیا، تیسرا چکر دیا. 7 چکر پورے کر کے کہا، جاؤ انو محمد، تمہیں اکبر پہ صدقہ کیا، اور صدقے کی نشانی یہ ہے کہ قربان کرنے کے بعد صدقے کو رویا نہیں کرتے. صدقے کی نشانی یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد صدقے کو رویا نہیں کرتے. اور محمد کو اجازت ملی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان جنگ میں گئے، گرے گھوڑے سے، آواز دی حسین کو. پہنچے حسین اور اکبر، زینب کے بچے میدان کربلا میں زخموں سے چور چور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. دونوں بچوں نے آہستہ سے کہا، بڑے ماموں سلام، چھوٹے ماموں جان سلام. دونوں ماموں دونوں بچوں کے نزدیک پہنچے. اور محمد نے اپنے اپنے زخمی ہاتھ، ایک نے حسین کے سر پہ رکھا، ایک نے عباس نازدارو، ایک نے عباس کے سر پہ رکھا، اور کہا ماموں جان اماں زینب سے کہہ دینا آپ کے سر کی قسم ہم دریا پہ ضرور گئے تھے مگر ہم نے سکینہ کے بغیر. ماتم کرو، کیا فرصت دے رہے ہیں. ہم نے سکینہ کے بغیر، میرے نوجوانوں مولا تمہیں سلامت رکھے، ہم نے سکینہ کے بغیر پانی نہیں پیا. ہماری گواہی دے دینا. عزادارو، زینب نے اپنی چوری قربان کر دی مگر اکبر پھر بھی نہیں بچا. اکبر پھر بھی نہیں بچا. تم رونا یا نہ رونا مگر میرا ایک جملہ سن لو. عزادارو، ایک جملہ میں شہادت سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ جتنا چاہے روئیں یا نہ روئیں. عزادارو آپ کی مرضی.
راہ شام میں نیزوں پر شہیدوں کے سر جا رہے تھے کہ راستے میں قافلہ رکا. میری مومنات سنیں، ماں بہنیں سنیں، ایک راہبہ، ایک عیسائی ضعیف عورت ایک عبادت گاہ سے اپنے کلیسا سے عبادت کر کے نکلی. نیزوں پر لگے ہوئے شہیدوں کے سروں کو دیکھا، ہر سر پہ سلام کرتی آئی، مگر جب اکبر کے سر کے نیچے آئی جوانوں، تمہاری جوانیاں مولا سلامت رکھے. یہ عیسائی عورت جب اکبر کے سر کے نیچے آئی، اکبر کی خون بھری زلفوں کو دیکھا، خون بھری پیشانی کو دیکھا، کٹے ہوئے ابروؤں کو دیکھا، ٹوٹے ہوئے دانتوں کو دیکھا، خون بھری نرگسی آنکھوں کو دیکھا، بھیگی ہوئی پلکوں کو دیکھا، بھیگی ہوئی مسوں کو دیکھا. بقول مولانا حسن زیدی کے اکبر کی نورسیدہ جوانی کو دیکھا، ہر شہید کو سلام کیا تھا. اکبر کے سر کو دیکھ کر عیسائی عورت سلام کرنا بھول گئی، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے ایو البدر تمام، اے چودھویں رات کے ساتھ، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. ٹھہرو بیٹا، ٹھہرو ٹھہرو، کیے جاؤ ماتا، کیے جاؤ. چودھویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، اس نے تیری جوانی کا داغ نہ دیکھا ہو. میری ماں بہنوں، پشت پر بیٹھی ہوئی لیلا کی آواز آئی، اے ضعیفہ، ماں نہیں مری، بازاروں نے رسن بسا، بے پردہ. ماتم کرو نا، کرو ماتم، کرو بیٹا. بس 2 جملے. اکبر گئے، اجازت لی، جنگ کی. حسین نے جاتے ہوئے کہا پروردگار گواہ رہنا، مرنے کے لیے اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں بالکل تیرے رسول کی شبیہ ہے. اکبر گئے، لشکروں پہ لشکر کو پلٹا، فوجوں میں قیامت برپا کی. علی کے پوتے نے ایک مرتبہ پوچھ سے آ کر حسین ابن نمیر ملعون نے اکبر کے نیزہ مارا، ادھر نیزہ لگا، ادھر اکبر زمین پر آیا، آواز دی، یا بتاؤ ادرکنی. بیٹا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، روتے رہو، روتے رہو. 2-3 منٹ اور. مرادی جی چاہتا ہے رونے کو، میرا بیٹا رو رہا ہے، میرے سارے جوان رو رہے ہیں. اکبر کے ماتم کا حق اس قیامت سے ادا ہو رہا ہے. جوانوں، قیامت کا ماتم کرنا، دنیا کو پتا چلے کہیں اکبر کا ماتم ہو رہا ہے. حسین، لو جملہ سن لو. حسین نے جوان بیٹے کی آواز سنی، جوان بیٹے کی آواز سنی. حسین زمین سے اٹھے، اٹھ کر گرے، گر کر پھر اٹھے، اٹھ کر لڑکھڑائے، لڑکھڑا کر چلے، چل کر پھر گرے. جب حسین سے چلا نہیں گیا، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین مقتل کی طرح چلے. اے عرض کربلا، ٹھہرو بیٹا، ٹھہرو ٹھہرو. اے عرض کربلا، میرا اکبر کدھر گیا؟ اے کائنات کے مشکل کشا بابا، مجھے راستہ نظر نہیں آتا. اکبر کے مرنے نے میری دنیا کو اندھیر کر دیا. بابا مجھے راستہ دکھاؤ. اکبر کے قریب پہنچے. جوانوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ایسے فرما بردار بنو جیسے اکبر ہے. اکبر کے قریب جا کر حسین کہتے ہیں اکبر غریب باپ آ گیا. اکبر غریب باپ آ گیا. اکبر سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بابا، جس کے جوان بیٹے زندہ ہو وہ باپ غریب نہیں ہوتا. بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، ختم کرو نا. 2-3 منٹ لگا رہا ہوں.
کہتے ہیں اکبر برچھی تیرے سینے میں لگی ہے، زخم حسین کے کلیجے میں ہے۔ حسین اکبر کے قریب آئے، گھٹنا زمین پہ ٹیکا، بچے کے سینے پہ ہاتھ لگایا، اکبر کی برچھی کو نکالا، برچھی میں جوان بیٹے کا کلیجہ ختم کرو نہ ڈالو، الجھ کر آ گیا حسین منزل ایمان پر۔ پروردگار میرا ہدیہ قبول کر، آخری جملہ، تابوت برآمد ہو جائے گا۔ ادھر برچھی کا پھل نکلا، ادھر اکبر کا دم نکلا۔ 57 برس کے بوڑھے باپ نے 18 برس کے کڑیل جوان کو سینے پہ کاندھے پر اٹھایا، لے کر خیمے کی طرف چلے۔ اب خیمے کے نزدیک پہنچے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین چلتے چلتے رکے، اکبر کا لاشا زمین پہ رکھا، خیمے کی طرف یہ کہہ کر نہ دوڑے اکبر معاف کر دینا، زینب خیمے سے باہر ہائے 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 ماتم کرو نہ گزارو۔ دیکھو تڑپتا ہوا تابوت آئے گا بیٹا، ایک منٹ۔ زینب خیمے سے باہر آ گئی، زینب خیمے میں جاؤ، میں اکبر کا لاشا لا رہا ہوں، میں اکبر کا لاشا لا رہا ہوں۔ عزادارو زینب در خیمہ کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ حسین واپس آئے، اب جو حسین نے اکبر کی لاش اٹھانا چاہیے، اکبر سے لاشا نہیں، حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھا۔ رکوع کی حالت میں حسین آئے، اکبر کے لاشے کو کمر پہ اس طرح اٹھایا کہ اکبر کے پاؤں زمین میں خط دے رہے تھے۔ زینب نے طرف سے کہا بھائی میں نے 18 برس، جب میں شعر پڑھوں، شعر جب پڑھوں جب تابوت رہا، بھیا حسین میرے اکبر کو ایسے نہ اٹھا، اس کے پیروں میں تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نے اکبر کو بڑے ناز سے پالا ہے، مجھے اجازت دے میں اکبر کی لاش اٹھانے میں مدد کروں۔ حسین کہتے زینب یہ کسی بچے کا لاشا نہیں ہے، یہ کڑیل جوان کا لاشا ہے، زینب یہ تم سے نہیں اٹھے گا، وہ اب تابوت آ جائے گا۔ میر انیس کہتے ہیں زینب نے حسین سے کہا بھائی سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، ارے میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا دوں گی۔ بھیا میں نے اکبر